19ویں صدی کے آخری اشروں سے شروع ہونے والی پنجاب کی کینال کالونیز میں برٹش سرکار نے اس زمانے میں 1 ارب روپے کا منافع کمایا تھا۔ اس رقم کو اگر ہم آج کے حساب سے ایڈجسٹ کریں تو یہ رقم 5 ارب ڈالرز سے بھی زائد بن جاتی ہے۔ یقیناً اس کانٹیکس میں کہ پورے برصغیر سے برٹش اپنے دور حکومت میں جتنی دولت بنا گئے تھے یہ ایک معمولی رقم ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ خالص منافع تھا اور سیاسی اور ملٹری فوائد اس کے علاوہ تھے تو یہ بہت بڑی رقم بن جاتی ہے۔ پنجاب کی کینال کالونیز کی زرخیز زمینوں کو فوج میں بھرتیاں کرنے، برٹش ملٹری کے لیے گھوڑے، اونٹ اور خچر مہیا کرنے، اپنی من مرضی کے افراد کو جاگیریں دینے اور اس کے علاوہ ہر وہ کام کرنے کے لیے برٹش حکومت نے استعمال کیا جس سے ان کے اقتدار کو محفوظ کیا جا سکے یا اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کمزور کیا جا سکے۔ 5 دریاؤں کی سرزمین اور اس کے دریاؤں کو برٹش سرکار نے کیسے اپنے کالونیل سامراجی عزائم کے لیے استعمال کیا اور اس کا کیا نقصان پنجاب کو ہوا، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دراصل انگریز کی پالیسی تھی کہ جو افراد پہلے ہی سے معاشرے میں بااثر ہیں ان کو مزید نوازو اور اپنے ساتھ ملاؤ، اور جو محروم ہیں ان کو محرومیوں سے نکالنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر یہ لوگ باشعور ہو گئے تو انگریز سرکار کے خلاف بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز سرکار نے بااثر ذمہ داروں اور افراد کو ہزاروں ایکڑ تک زمینیں الاٹ کیں، حتیٰ کہ شاہ پور کے نون اور ٹوانا قبائل کی اپنی ذاتی نہریں بھی اس دور میں تھیں جو کہ انگریز سرکار نے ان کے اختیار میں دے رکھی تھیں۔ یہی خاندان الیکشن بھی جیتا کرتے تھے اور اپنے اور انگریز سرکار کے مفادات کا تحفظ بھی کیا کرتے تھے۔ نواب آف کالاباغ کا خاندان بھی اسی کی مثال ہے۔ چناب، جہلم، لوئر باری دواب اور نیلی بار کالونی میں بالخصوص ان افراد کو لاکھوں ایکڑ اراضی الاٹ کر دی گئی تھی۔ یہی خاندان پاکستان بننے کے بعد بھی انتہائی بااثر رہے اور آج بھی ہیں، اور انہی خاندانوں کے افراد وزیر اعظم، گورنر اور نہ جانے کیسے کیسے بڑے عہدوں تک پہنچتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی آبائی زمینیں بھی پاکستان میں باقاعدہ منظم لینڈ ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے جیسا کہ بھارت میں ہوئی تھیں، انہی خاندانوں کے پاس آج بھی کسی نہ کسی صورت میں ہیں۔ صرف سیاسی ہی نہیں، مذہبی لحاظ سے بااثر پیروں اور سجادہ نشینوں وغیرہ کو بھی انگریز سرکار نے زمینیں دی تھیں۔ ان میں بڑے بڑے گدی نشین شامل تھے جن کے خاندان آج بھی بااثر ہیں اور ہزاروں ایکڑ زمینوں کی ملکیت ان کے پاس ہے۔ انگریز سرکار سے فائدہ اٹھانے والوں میں صرف پنجابی ہی نہیں، دوسرے صوبوں اور قبائل کے لوگ بھی شامل تھے، جیسا کہ بگٹی قبیلے کے چیف کو 20 مربع زمین لوئر باری دواب کالونی میں الاٹ کی گئی تھی۔ شاہ پور میں ایک پٹھان سردار کی بھی وسیع اراضی تھی جس میں ان کی اپنی پرائیویٹ ایک نہر بھی تھی۔ ان کا تعلق میاں والی کے عیسیٰ خیل قبیلے سے تھا۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے کھتری سکھ رہنما کھیم سنگھ بیدی کو سہاگ پارا کالونی میں 7800 ایکڑ اراضی الاٹ کی گئی تھی، اور ان کے پیروکاروں کو بھی یہیں پر مزید 3500 ایکڑ اراضی انگریز سرکار نے الاٹ کی تھی۔ یہ با اثر سکھ مذہبی رہنما تھے اور 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے انگریز سرکار کی مدد کی تھی برِ صغیر کے لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں میں، کیونکہ مذہبی جذبات پیروں اور گدی نشینوں کے لیے بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ اس لیے انگریز سرکار نے ایسے خاندانوں کو خوب نوازا تاکہ عام عوام میں ان کے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ صرف لوئر باری دواب کالونی میں لینڈ گرانٹ حاصل کرنے والے سجادہ نشینوں اور درباروں میں ملتان کے گردیزی، قریشی اور مخدوم خاندان، مظفر گڑھ سے ڈیرہ دین پناہ دربار کے سجادہ نشین، ماکھڑ شریف اٹک کے سجادہ نشین، جھنگ کے سلطان پاہو اور اچ گل امام شاہ دربار کے سجادہ نشین، آج کے ضلع اوکاڑا سے شیر گڑھ کے سجادہ نشین اور ضلع پاک پتن کے پاک پتن شریف کے دربار کے سجادہ نشین، اور دلی سے حضرت نظام الدین اولیاء دربار کے سجادہ نشین شامل ہیں۔ لاہور سے میاں میر دربار کے سجادہ نشین کے بیٹے نے بھی انتہائی سستے داموں انگریز سرکار سے زمینیں لیز پر لے رکھی تھیں۔ یہ
صرف چند سجادہ نشینوں کے نام ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ انگریز سرکار سے فائدہ اٹھانے والے درباروں کے ولیوں اور سجادہ نشینوں کی لسٹ طویل ہے۔ ذیلداروں اور لمبرداروں کو بھی برٹش سرکار کی سیاسی طور پر مدد کرنے اور فوج میں بھرتیاں وغیرہ کروانے پر لینڈ گرانٹ سے نوازا جاتا تھا۔ یہ عنایت سیاسی اور فکری خدمات پر بھی کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر ایم فیض الحسن ایک ماہر عربی عالم تھے۔ وہ بھیرا راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے بیرسٹر قاضی سراج الدین کی اردو کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے، جس کا مقصد ترکی کے خلافت کے دعوے کو غلط ثابت کرنا تھا اور لوگوں میں برٹش راج سے وفاداری پیدا کرنا تھا۔ فیض الحسن کی اس خدمت پر انہیں بھی لینڈ گرانٹ سے نوازا گیا تھا۔ وفادار سیاسی خاندانوں اور سجادہ نشینوں وغیرہ کے علاوہ انگریز سرکار ان لوکل ہندوستانی آفیسرز کو بھی زمینیں الاٹ کرتی تھی جو برٹش حکومت میں خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ ان میں کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، پولیس آفیسرز اور اس کے علاوہ کورٹس، ڈاک خانہ، فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ وغیرہ سے تعلق رکھنے والے سرکاری اہلکاروں کو ریٹائرمنٹ پر رقبے الاٹ کیے جاتے تھے۔ یہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد یہی زمینیں لیز پر دے کر آرام سے اپنے علاقوں میں رہا کرتے تھے اور ان زمینوں کے اصل حقدار جن کا کاشتکاری اور زراعت پیشہ تھا وہ زمینوں سے محروم رہ جاتے تھے۔ جیسا کہ دوستو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ انگریز سرکار چاہتی تھی کہ وہ لوگ جو ان کے وفادار ہیں اور جو ان کی حکومت کے لیے سرو کر چکے ہیں وہ خوشحال بھی رہیں اور باقی عام ہندوستانیوں سے معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بہتر پوزیشن پر ہوں، تاکہ ان با اثر لوگوں کے ذریعے نہ صرف ہندوستان کو بالخصوص پنجاب کے اس خطے کو کنٹرول میں رکھا جائے بلکہ دوسرے طبقے کے لیے مثال بھی قائم کی جا سکے کہ انگریز کی وفاداری کرو گے تو صلہ بھی ملے گا۔ برٹش سرکار نہ صرف اپنے وفاداروں کو جاگیروں سے نوازتی تھی بلکہ اس بات کا خیال بھی رکھتی تھی کہ اس کے وفادار خاندان کمزور نہ ہونے پائیں۔ کورٹ آف وارڈز نامی ایک ادارہ برٹش سرکار نے بنا رکھا تھا جس کا یہ کام تھا کہ ایسی جاگیروں کی حفاظت کرنا جو نقصان میں جا رہی ہیں یا جن پر بہت زیادہ قرض چڑھ چکا ہے، یا پھر ایسی جاگیریں جن کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی بالغ سمجھدار فرد موجود نہیں۔ برٹش سرکار متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ایسی زمینوں کی نہ صرف دیکھ بھال کرتی تھی بلکہ ان کے قرض کی ادائیگی، منافع بخش کاشتکاری کو یقینی بنانا، قرض خواہوں سے نیگوشیشن وغیرہ کرنے جیسے اقدامات بھی کیے جاتے تھے۔ قرض خواہوں سے سود کی شرح کے معاملات طے کیے جاتے تھے۔ مقدموں کا فیصلہ یا پیروی عدالتوں میں برٹش سرکار ان کے بہاف پر کرتی تھی اور جہاں پر بہت ضروری ہو زمین کا کچھ حصہ بیچ کر اس کا قرض بھی چکایا جاتا تھا، یا پھر بعض حالات میں اسی زمین میں سے کچھ حصہ قرض خواہوں کو مناسب داموں پر لیز پر دے دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے قرض کی رقم کی وصولی کر لیں، اور منافع کی صورت میں ان جاگیرداروں کی زمینوں کی آمدن کو ری انویسٹ بھی اسی وفادار خاندان کے لیے اکثر کر دیا جاتا تھا۔ مزید زمین وغیرہ خرید لی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر کالا باغ ضلع میاں والی کے نواب امیر محمد خان، جو کہ بعد میں نواب آف کالا باغ کہلائے اور مغربی پاکستان کے انتہائی طاقتور گورنر بھی رہے، ابھی بالغ نہیں تھے تو ان کی جاگیر کی دیکھ بھال برٹش کورٹ آف وارڈز کے ذمہ تھی۔ برٹش سرکار نے ان کی زمینوں کے منافع سے مزید 30 مربع زمین اور کمرشل اراضی، دکانیں وغیرہ نیلی بار کالونی میں ان کے لیے خریدی تھیں۔ کھیم سنگھ بیدی، جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ان کی جاگیر بھی معاشی بدحالی کا شکار ہونے پر کورٹ آف وارڈز کی نگرانی میں 1930 کی دہائی میں چلی گئی تھی۔ ملتان ڈویژن کی سیال اسٹیٹ، شاہ پور ضلع جو کہ اب سرگودا ہے، وہاں سے سید نصیر الدین شاہ کی جہانیہ شاہ اسٹیٹ جو 2.5 لاکھ کی مقروض ہو چکی تھی۔ اسی طرح ملک شیر محمد خان کی اسٹیٹ جو مٹھا ٹوانا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی مقروض تھی۔ سید عابد حسین کی شاہ جیوانہ اسٹیٹ جو جنگ سے تعلق رکھتے تھے، اور ڈیرہ غازی خان سے نواب جمال خان لغاری کی جاگیریں جو کہ 1 لاکھ روپے کی مقروض ہو چکی تھیں، برٹش کورٹ آف وارڈز کی نگرانی میں تھیں۔ یہ چند ایک نام ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ 1916 کی ایک ڈاکومنٹ کے مطابق اس وقت 50 جاگیریں برٹش کورٹ آف وارڈز کی نگرانی میں تھیں، اور ان میں سے ہر جاگیر کی سالانہ اوسطاً آمدن 50,000 روپے تھی۔ ایسی جاگیروں کے وارثین کے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی
برٹش سرکار اپنے ذمے لے لیا کرتی تھی۔ ایچیسن اسکول جیسے اداروں اور انگلینڈ میں ان کو پڑھنے کے لیے انگریز سرکار خود بھجوایا کرتی تھی، اور اس تعلیم کے تمام تر انتظامات بھی انگریز سرکار خود انجام دیتی تھی۔ لیکن یہاں یہ بھی واضح رہے کہ یہ خدمات صرف برٹش سرکار ان جاگیرداروں اور افراد کے لیے مہیا کیا کرتی تھی جن سے اسے سیاسی طور پر فائدہ پہنچتا تھا۔ مثال کے طور پر ڈیرہ غازی خان سے میاں صاحب شاہ نواز خان کی حاجی پورہ اسٹیٹ کو کورٹ آف وارڈ سے برٹش سرکار نے نکال دیا تھا، کیونکہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے رپورٹ کیا تھا کہ یہ خاندان اب سنی نہیں رہا بلکہ شیعہ فرقہ کی جانب مائل ہو چکا ہے، اس لیے اب ان کا اثر عام لوگوں میں پہلے جتنا نہیں رہا۔ جہاں ایک طرف برٹش سرکار کاروبار، تعلیم، مقدمے بازی، قرض اور زمینوں تک کی دیکھ بھال اپنے وفادار خاندانوں کے لیے کیا کرتی تھی، وہیں دوسری جانب انگریز سرکار نے ایک بڑے محنت کش طبقے کو زمین کی الاٹمنٹ سے پنجاب میں محروم کیے رکھا، جن میں محنت کش افراد شامل تھے جن کا تعلق مختلف پیشوں مثلاً حجام، ترکھان، ماشکی، موچی، جولاہے وغیرہ سے ہوا کرتا تھا۔ دراصل انگریز سرکار نے کینال کالونیز کی زمینیں الاٹ کرنے کے لیے پنجاب کو ایگریکلچرل اور نان ایگریکلچرل کاسٹ میں تقسیم کر دیا تھا، اور زمینیں کاشت کاروں والی کیٹیگری میں صرف ان برادریوں ہی کو الاٹ کی جاتی تھی جن کا تعلق زرعی کاسٹ سے انگریز کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ جاٹ، ارائیں اور کمبو برادریاں ان میں سب سے نمایاں تھیں۔ ان میں زیادہ تر میجورٹی مسلمانوں اور سکھوں کی ہوا کرتی تھی۔ ہاں البتہ نان ایگریکلچرل کاسٹ کے لوگ نیلامی میں زمین خرید سکتے تھے، اور بڑی بڑی گرانٹس کو انگریز اپنے وفادار با اثر افراد اور سرکاری ملازمین وغیرہ کو بھی دیا کرتی تھی۔ اس کیٹیگری میں بھی وہ لوگ زمینیں لینے کے اہل تھے جن کا تعلق نان ایگریکلچرل کاسٹ سے تھا۔ سب سے زیادہ زیادتی ان ہاریوں اور دوسروں کی زمینوں پر کاشتکاری کرنے والے افراد کے ساتھ ہوئی جو کہ پہلے ہی سے زمینوں سے محروم تھے لیکن ماہر کاشتکار تھے۔ ان کو ایک بار پھر زمین کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ دراصل انگریز سرکار جان بوجھ کر ایک ایسا طبقہ رکھنا چاہتی تھی جو اس ذمہ دار کلاس کو سرو کرتا رہے اور مزدوری ہی کرے یا پھر زمین کرائے پر لے کر کاشت کرے، کیونکہ انگریز سب کو اگر زمینیں الاٹ کر دیتا تو کاشتکاری کے لیے مزدور کہاں سے آتے، اور موچی، نائی، ترکھان، ماشکی، جولاہے وغیرہ کا کام پھر کون کرتا۔ حد تو یہ ہے کہ برٹش سرکار نے اس طبقے کو ووٹ تک ڈالنے کے حق سے محروم کر رکھا تھا، اور صرف وہی افراد پنجاب میں ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے تھے جو کسی زمین یا جائیداد کے مالک ہوا کرتے تھے، کوئی سرکاری یا فوجی ملازمت کیا کرتے تھے یا ٹیکس ادا کرتے تھے۔ ایسا جان بوجھ کر اپنا اثر برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ پنجاب میں مسلم لیگ یا کانگریس طاقت نہ پکڑ سکیں اور پنجاب کا وسیع خطہ جاگیرداروں اور بیوروکریسی کے ذریعے برٹش سرکار کی مرضی کے مطابق ہی چلتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریس جو کہ انڈیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، پنجاب میں کبھی زیادہ پھل پھول نہیں پائی۔ مسلم لیگ بھی یونینسٹ پارٹی سے الیکشن ہار جایا کرتی تھی۔ 1946 کا آخری الیکشن ضرور مسلم لیگ نے جیتا، لیکن یاد رہے کہ تب تک اکثر بڑے بڑے جاگیردار مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر چکے تھے۔ انگریز سرکار نے اپنے وفادار خاندانوں اور افراد کو نوازنے کے علاوہ اپنے دور میں پنجاب کو ملٹری اسٹیٹ بنا کر رکھ دیا تھا۔ زمین کی الاٹمنٹس میں ملٹری ایلیمنٹ کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی تھی۔ سب سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی میں برٹش سرکار کی مدد کرنے والے مقامی قبیلوں اور سرداروں کو مختلف کینال کالونیز میں زمینیں دی گئیں۔ چناب کالونی، جہلم کالونی اور لوور باری دواب کالونیز میں لاکھوں ایکڑ زمینیں فوج میں سرو کرنے والے افراد کو الاٹ کی گئی تھیں۔ بالخصوص لوور باری دواب کالونی کی تکمیل جنگ عظیم اول کے آغاز کے ساتھ ہی تقریباً ہو گئی تھی۔ اس کالونی میں تقریباً 1,75,000 ایکڑ سے بھی زیادہ زمین ان مقامی افراد اور فوجیوں کو الاٹ کی گئی جو جنگ میں محاذ پر انگریز آرمی کو سرو کر کے لوٹے تھے۔ کشمیر، بلوچستان اور NWFP سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کو بھی زمینیں پنجاب ہی کی کینال کالونیز میں الاٹ ہوئی تھیں، لیکن
ظاہر ہے میجورٹی کا تعلق پنجاب ہی سے تھا۔ جہلم کالونی آغاز میں پوری کی پوری برٹش فوج کو گھوڑے مہیا کرنے کے لیے مختص کر دی گئی تھی، جو کہ وسائل کا پنجاب کے لوگوں کے لیے استعمال کی بجائے اپنے سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کی بدترین مثال تھی۔ اسی طرح لوور باری دواب کالونی میں بھی بڑا رقبہ گھوڑی پال اسکیم کے لیے مختص کیا گیا، جو اس شرط پر الاٹ کیا جاتا تھا کہ اس زمین کے بدلے متعلقہ ذمہ دار جو برٹش سرکار ہی کا منتخب کردہ ہوتا تھا گھوڑیاں انگریز فوج کو ہر سال مہیا کرے گا۔ انگریز کے اپنے سرکاری اعداد و شمار نے ہی یہ ثابت کیا تھا کہ معاشی لحاظ سے یہ بدترین فیصلے تھے، اور اتنی بڑی زمینیں گھوڑوں کے حصول کے لیے وقف کرنے کی بجائے مارکیٹ سے کمرشل بنیاد پر گھوڑے خریدنا کہیں زیادہ سستا پڑ رہا تھا۔ لیکن ظاہر ہے برٹش فوج کا مقصد صرف گھوڑوں کا حصول ہی نہیں بلکہ وفاداریاں خریدنا بھی تھا۔ لوور باری دواب کالونی خاص طور پر اس وقت مکمل ہوئی جب جنگ عظیم اول کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ اس کی لاکھوں ایکڑ اراضی ان فوجیوں کے لیے مختص کر دی گئی جو کسی محاذ پر جا کر برٹش فوج کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس طرح اس کالونی کی زمینوں کی الاٹمنٹ میں تاخیر بھی جان بوجھ کر کی گئی، کیونکہ یہ زمین جنگ سے لوٹنے والے فوجیوں کو الاٹ کی جانی تھی۔ اس تاخیر کی وجہ سے زمین کی آبادکاری اور الاٹمنٹ کا نظام بھی متاثر ہو رہا تھا، اور ریونیو اور آبپاشی دونوں شعبے اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ جہلم کالونی میں مختلف آرمی کی رجمنٹس کو جو زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے عام طور پر 1500 ایکڑ فی رجمنٹ کے حساب سے الاٹ کیے گئے تھے کہ اس زمین پر گھاس چارہ وغیرہ کاشت کر یہ رجمنٹس گھوڑوں کی فراہمی اپنے لیے یقینی بنائیں۔ لیکن برٹش آرمی کے افسران بجائے بھوسا وغیرہ کاشت کرنے کے زمین پر کیش کراپس کی کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور اس سے حاصل ہونے والی کچھ رقم سے گھوڑے مارکیٹ سے خرید کر فوجی استبل میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ اور جب انگریز سرکار نے یہ زمینیں ان رجمنٹ سے واپس لینے کا فیصلہ کیا تو ان زمینوں کو آرمی سے وابستہ افراد ہی کو الاٹ کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کو یہ زمینیں کبھی نہیں ملی۔ واضح رہے کہ اس وقت پنجاب حکومت کو مختلف فصلوں کے بیجوں کی کاشتکاری کے لیے زمین کی اشد ترین ضرورت تھی، لیکن محکمہ زراعت کی اس ضرورت کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ زمینیں آرمی ہی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوئیں۔ برٹش آرمی ان زمینوں پر آبیانہ اور ریونیو وغیرہ بھی ادا نہیں کرتی تھی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ برٹش سرکار نے پنجاب کے وسائل کو بے دریغ اپنے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ جو بڑی اور چھوٹی الاٹمنٹس برٹش فوجی اہلکاروں کو ہوا کرتی تھی وہ پنجاب حکومت یا سویلین حکومت کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست فوج سے ان کے کمانڈنگ آفیسر وغیرہ کے ذریعے یونٹس کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ ہر رجمنٹ یا یونٹ کو اس کی خدمات کے مطابق زمینوں میں سے حصہ ملا کرتا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر زمینوں کے زیادہ سے زیادہ حصول کے لیے ہر وقت کوشاں رہا کرتے تھے۔ زمین کی الاٹمنٹ کے بعد ان فوجی الاٹیوں کے مطالبات بھی عام الاٹی سے مختلف ہوا کرتے تھے۔ عام طور پر ایوریج زمین جس کو سویلین الاٹی بخوشی قبول کر لیا کرتا تھا، یہ فوجی اہلکار ناقص قرار دے کر ٹرانسفر کی درخواست دیا کرتے تھے۔ یہ درخواست بھی وہ کسی سویلین آفیسر، پٹواری یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کو دینا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے سولجر بورڈ نامی ادارہ الگ سے قائم تھا، جس میں عام طور پر ریٹائرڈ فوجی وغیرہ ہی تعینات ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنے فوجیوں کی زمینوں وغیرہ سے متعلق کام ترجیحی بنیادوں پر حکومت سے کروایا کرتے تھے۔ سولجر بورڈ ایک طرح سے ایک پیرالل متوازی باڈی تھی جو حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجیوں اور ان کے خاندان کے معاملات، مقدمے، علاج، معالجہ، زمینوں کے کام وغیرہ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ پنجاب میں یہ سلسلہ سویلین حکومتی مشینری کے متوازی مسلسل چلتا رہا تھا۔ پنجاب کے دریاؤں کو انتہائی بے دردی سے انگریز سرکار نے زمینوں کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ انگریز ظاہر ہے ایک سامراجی طاقت تھا، اس کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ دریاؤں کا سارا پانی نہروں کے ذریعے استعمال کر لینے سے مستقبل میں کیا ماحولیاتی اثرات اس تاریخی مقدس 5 دریاؤں کی سرزمین پر مرتب ہوں گے۔ لوور باری دواب کالونی کے لیے پانی پہلے جہلم دریا سے چناب اور پھر چناب سے دریائے راوی میں ایک لنک کینال کے ذریعے لایا گیا، کیونکہ دریائے راوی میں اس کالونی کی آبادکاری کے لیے تو پانی دستیاب ہی نہیں تھا۔ اسی طرح جب نیلی بار کالونی آباد کی گئی تب بھی اس کالونی کے اکثر حصوں تک پانی پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا، یعنی پانی کی کمی آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہی اس خطے میں نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ لیکن ظاہر ہے انگریز کو اپنا وقتی مفاد عزیز تھا۔ دریاؤں کا دور رس یا سسٹینیبل طریقے سے استعمال
بلا شبہ اس سے مختلف ہو سکتا تھا۔ اس نہری نظام ہی کی وجہ سے 1947 کی پنجاب کی تقسیم میں اور بھی زیادہ پیچیدگیوں کا سامنا پنجاب کے لوگوں کو کرنا پڑا تھا۔ پنجاب کے دریاؤں کا بے دردی سے استعمال اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی زمینوں سے ملٹری اور اپنے وفادار بااثر خاندانوں کو نوازنے سے انگریز سرکار نے اپنے سامراجی مقاصد تو بخوبی حاصل کیے، لیکن پنجاب کو ایک انتہائی اہم تاریخ کے موڑ پر، جب سارا یورپ انڈسٹریلائز ہو رہا تھا اور جاگیرداری سسٹم سے آزاد ہو رہا تھا، ایک بار پھر برٹش سرکار نے پنجاب کو طاقتور جاگیرداری نظام میں جکڑ دیا اور انڈسٹری کی بجائے جاگیرداری نظام کو تحفظ دیا، بلکہ اس کو فروغ بھی دیا، جس کا نتیجہ طبقاتی نظام، دولت کی انتہائی غیر مساوی تقسیم، سیاسی گروہ بندی، برادریزم، انتہائی کمزور جمہوری اداروں اور انتہائی طاقتور ملٹری اداروں کی صورت میں شاید پنجابی، جو کہ کل پاکستان کا نصف سے بھی زیادہ آبادی میں بنتے ہیں، آج بھی بھگت رہے ہیں۔ دوستو، آپ کمنٹس میں بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، یہ کینال کالونیز کا منصوبہ کیا برٹش سرکار کے علاوہ پنجاب کے مقامی لوگوں کے لیے بھی مفید تھا یا لانگ ٹرم میں اس کا پنجاب کو نقصان ہوا؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔